کافی عرصے پہلے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ بہت نیک دل خاتون تھی۔ ایک دن وہ ناشتے میں کچھ الگ کھانا چاہتی تھی۔ ان کا دل ایپل پائے کو تھا، مگر اس کے لیے ان کے پاس سیب موجود نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو سامان موجود ہی نہیں۔ یہ سوچ کر بوڑھی عورت کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئی۔ اس کے پاس باغ میں ناشپاتی اور آلو بہارے کا درخت تھا، جس پر پھل بالکل پک کر تیار ہو چکا تھا، مگر بوڑھی عورت ان سے وہ کچھ تیار کیسے کر سکتی تھی جو وہ کھانا چاہ رہی تھی؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے خود سے کہا، کیوں نہ میں کچھ آلو بہارے بازار لے جا کر بیچ دوں اور سیب خرید لوں۔ بوڑھی عورت نے ٹوکری میں آلو بہارے ڈالے اور بازار کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس نے بازار جاتے ہوئے راستے میں بہت زیادہ پرندوں کی چہچہانے کی آواز سنی۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک عورت پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے۔ اس نے اس سے کہا، کیا یہ پرندے شور نہیں کرتے؟ پھر دونوں ایسے باتیں کرنے لگیں جیسے وہ پرانے دوست ہوں۔ بوڑھی عورت نے نوجوان عورت کو آلو بہارے دکھائے اور بتایا کہ مجھے کیک بنانے کے لیے سیب کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایپل پائی کھانا چاہتی ہوں۔ نوجوان عورت نے کہا، اوہ، میرے شوہر کو آلو بہارے بہت پسند ہیں، لیکن میرے پاس میرے باغ میں آلو بہارے نہیں ہیں۔ میں ان میں سے کچھ آلو بہارے لینا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے سیب نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو پروں سے بھرا ہوا تھیلا اس کے بدلے میں دے سکتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے ٹوکری کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کی خواہش تو پوری ہو ہی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے سارے آلو بہارے اسے دے دیے اور پروں والا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑی۔ اس نے سوچا کہ بازار میں کوئی تو مجھ سے پروں کا تھیلا لے کے بدلے میں مجھے سیب دے دے گا۔ کچھ دیر بعد کسی کے گھر کے باورچی خانے سے بوڑھی عورت کو بہت مزے کی خوشبو آنا شروع ہوئی۔ اس نے رک کر دیکھا تو کھڑکی میں میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بیوی نے اسے غصے والی آواز میں کہا، تکیوں کو تنکوں سے بھرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ شوہر نے نرم لہجے میں کہا، مجھے نہیں لگتا، میرے خیال سے اس کے لیے روئی بہتر ہے۔ بوڑھی عورت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت آگے بڑھی اور اس نے ان سے سلام لی۔ میاں بیوی نے جواب دیا اور کہا، کیا آپ ہماری اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گی؟ بوڑھی عورت نے کہا، ضرور۔ شوہر نے پھر کہا، کیا تکیے کو نرم بنانے کے لیے تنکے بہتر ہیں یا روئی؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، بہتر ہے کہ تم ان نرم پروں سے تکیہ بنا لو، مگر ان کے بدلے میں مجھے ایپل پائی بنانے کے لیے سیب کی ضرورت۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سیب نہیں ہے، مگر ابھی ڈبل روٹی بنائی ہے، آپ اس کے بدلے وہ لے لیں۔ بوڑھی عورت ڈبل روٹی کا ٹکڑا لے کر وہاں سے چل پڑی۔ پھر ایک گھر کے قریب جا کر رکی۔ وہاں ایک عورت دروازے پر پریشان کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت نے اسے دیکھ کر پوچھا، بیٹی، کیا ہوا؟ لڑکی نے جواب دیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے ڈبل روٹی کا ٹکڑا اسے دے دیا اور بدلے میں لڑکی نے اسے کتے کا بچہ دیا۔ وہ اسے لے کر بازار گئی تو اس کی نظر سڑک کے کنارے پر ایک دکان پر پڑی، جس کے قریب ایک بہت بڑا سیب کا درخت لگا ہوا تھا، جس پر میٹھے اور پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت نے دکان کے مالک کو بتایا کہ میں ایپل پائی کھانا چاہتی ہوں، مگر میرے پاس سیب نہیں ہے۔ آپ اس کتے کے بچے کے بدلے مجھے کچھ سیب دے دیں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ بوڑھے آدمی کو جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ اس کے لیے مان گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کو سیب دے دیے اور بدلے میں اس نے کتے کا بچہ حاصل کر لیا۔
اس طرح سب کی ضرورت پوری ہو گئی اور سب خوش ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، یعنی محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جس کی ان کو خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس میں مدد فرماتے ہیں۔